السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم سوال کے اوپر، جو کہ بہت زیادہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ پوچھ رہے ہیں، جو کنفیوز ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے رجسٹریشن کروا دیا تو ہماری اپلیکیشن ہو گئی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ سوال یہ ہے کہ حج کی رجسٹریشن اور حج کی اپلیکیشن میں فرق کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حج کی جو رجسٹریشن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حج کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ حج کی رجسٹریشن بہت سمپل سا جو ہے وہ ایک انیشیل پہلا قدم ہوتا ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ حج رجسٹریشن کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رجسٹریشن کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ پالیسی کو ترتیب دینے کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے انہیں، کہ پاکستان میں کتنے لوگ، کتنے خواہشمند حضرات ہیں جو حج کے اوپر جانا چاہتے ہیں، اس کے مطابق پھر پالیسی ڈیفائن ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا صرف انیشیل تھوڑا سا ڈیٹا لیا جاتا ہے، آپ سے کوئی فیس بھی چارج نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کوئی ایکسٹرا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں کی جاتی۔ آپ اس کا بالکل یہ مطلب نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی رجسٹریشن کروا دی ہے تو آپ حج کے لیے اہل ہو گئے ہیں، آپ کی حج اپلیکیشن ہو گئی ہے۔ صرف اور صرف یہ آپ کا پہلا قدم ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے حج پالیسی بنانے کے لیے۔ اب بات کر رہے ہیں کہ اپلائی کرنا کیا ہوتا ہے۔ بات یاد رکھیں کہ حج اپلیکیشن کا جو اپلائی کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹریشن میں آپ کی صرف نیت کو جانا جاتا ہے، نہ کوئی فیس ہوتی ہے، مگر جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ حج پالیسی بن گئی۔ حج پالیسی کے بعد گورنمنٹ اپلیکیشنز کو کھولتی ہے، اناؤنس کرتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے پورے ڈاکومنٹس آپ فیس کے ساتھ جو ہے نا ان کو جمع کروائیں۔ آپ اپنا نہ صرف نیت کا اظہار کریں، پراپر جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی سبمٹ کروائیں۔ یاد رکھیں اس میں آپ نے اپنا پاسپورٹ، اپنی پیمنٹ، انسٹالمنٹ، اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ اور باقی جو دیگر ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی سارے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہی آپ کی پھر اپلیکیشن کی ایویلویشن ہوتی ہے۔ آپ کا کرائٹیریا کے مطابق اگر آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی اجازت ہوتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ کا جو سیٹس سے زیادہ اپلیکیشنز ہو جائیں تو پھر اس کی لکی ڈرا ہوتا ہے، قرعہ اندازی ہوتی ہے، ورنہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس کے اوپر آپ کی اپلیکیشن جو ہے سبمٹ ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نیت کر چکے ہیں حج 2026 کے لیے، آپ کو آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو ابھی سے اپنے ڈاکومنٹس آج سے پریپیئر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ 4 اگست سے اپلیکیشن شروع ہو جائیں گی اور پھر یاد رکھیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس کے اوپر ہوں گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بجٹ ہو، آپ کے پاس ٹائم ہو، ہر چیز ہو، مگر آپ اس کے لیے جو سیٹس جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کر لیں، چیزوں کو، انسٹالمنٹ کو اکٹھا کر لیں، 5 لاکھ کی انسٹالمنٹ ہے اس کو اکٹھا کر لیں، اور باقی ساری جو چیزیں ہیں نا ان کا پریپیئر کر لیں، اکٹھا کر لیں، اور جب ہی 4 اگست کا دن آئے گا تو اپنا جا کے کسی بھی نیئر بائی بینک میں جا کے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروا دیں۔ اپنی نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈاکومنٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو آسان کرے گی، مبرور کرے گی، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ رجسٹریشن کیا ہوتی ہے اور اپلیکیشن کیا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ ہمارا مشن یہی ہے، میرا مشن یہ ہے کہ میں پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو گائیڈ کرتا رہوں، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا رہوں۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاتے جاتے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی فیڈ بیک، کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔